السلام علیکم دوستو سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ میں تبوک شہر کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے جس پر تقریباً $500 بلین کی لاگت آئے گی اور یہ شہر تقریباً 5 سے 7 سال میں مکمل تعمیر ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین نے اس شہر کی تعمیر کے لیے 2300 صفوں پر مشتمل ایک پرپوزل پیش کیا ہے جس میں اس شہر کا نام نیوم رکھا گیا ہے۔ اس شہر کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ شہر دنیا کا سب سے جدید ترین شاہکار شہر ہوگا۔ نیوم کا مطلب جدید مستقبل ہے۔ اس شہر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دجالی شہر کی تعمیر سے پہلے سعودیہ میں مدینہ سے کچھ فاصلے پر دجال کا محل بھی تعمیر کر دیا گیا تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا۔ وہ نکلنے کے بعد زمین پر ہر ایک شہر میں جائے گا لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیں گے جو اسے مدینہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آخر میں جب دجال مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا تو وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اور مسجد نبوی کی جانب اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ وہ دیکھو احمد کا سفید محل۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قیام کے بارے میں جس پہاڑی کا ذکر کیا ہے وہ آج جبل حبشی کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس مقام پر سعودی حکومت کی جانب سے ایک محل بھی تعمیر کیا جا چکا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے اور جس کی بناوٹ بالکل صہیونی طرز کے مطابق ہے۔ لاکھ اختلافات کے باوجود سعودی حکومت نے نہ تو اس محل کی تعمیر روکی اور نہ ہی اس کی جگہ تبدیل کی۔ تعمیر کے بعد سے یہ محل اب تک ویران پڑا ہے اور اس محل کے علاوہ اس پہاڑی پر دور دور تک آبادی نہیں۔ اس محل کی جانب جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور یہاں کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر لوگوں نے اس محل کو دجال محل کا نام دے رکھا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس شہر کی۔ دراصل یہ ایک دجالی شہر اور قیامت کی نشانی ہے جس کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلمان 2017 میں کر چکے ہیں جو تقریباً 7 سال کے عرصے میں مکمل ہوگا۔ یہ شہر ریڈ سی کے کنارے پر بنایا جائے گا جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اس شہر میں ایسی کیا بات ہے جو اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے یا دجال کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اسے جاننے کے لیے ہمیں اس کو تعمیر کرنے والوں پر نظر ڈالنی ہوگی۔ آخر اتنی بڑی رقم سعودی عرب کو دے کون رہا ہے؟ اس کا جواب یقیناً اسرائیل ہی ہے۔ جی دوستو، اسرائیل ہی اس شہر کی فنڈنگ اور تعمیر کر رہا ہے۔ یہ شہر سعودیہ میں ضرور بن رہا ہے مگر اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دراصل اس وقت صہیونی طاقتیں سعودی عرب پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ آپ نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا جو صہیونیوں کا ایجنڈا ہے جسے دجال کی آمد سے قبل پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی حضرت سلیمان کے دور حکومت میں تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ بھی شامل تھا۔ یہودی سعودی عرب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی چالوں کا استعمال کر رہے ہیں اور اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اس شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ شہر گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ اس شہر میں سعودی عرب کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اس شہر کا افتتاح کرنے والے سعودی ولی عہد شہزادہ سلیمان اس وقت صہیونیوں کی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے کام میں رکاوٹ بننے والوں کو قید کر دیتے ہیں یا قتل۔ جن سعودی عہدیداروں نے اس شہر کی پالیسیوں پر اعتراض کیا تھا وہ آج بھی قید خانوں میں ہیں۔ اس حجاز مقدس پر جو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی نبیوں کی سرزمین ہے، اس پر ایسا شہر آباد ہو رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھوم سکتی ہیں۔ جو پابندیاں سعودی عرب میں خواتین پر لگائی جاتی ہیں، اس شہر میں خواتین کو ان کی مکمل آزادی ہوگی۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا
بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیں تو اس شہر کو سعودیہ کنٹرول نہیں کرے گا بلکہ صہیونیوں کے مکمل کنٹرول میں ہوگا۔ دوستو، اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹس چلائیں گے اور ایسی سہولیات کا مالک ہوگا جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی، جیسے یہاں ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسی، کلاؤڈ شیڈنگ، مصنوعی بارش برسانا جس سے صحرا میں بھی سبزہ اگے گا۔ یہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا، یعنی عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ یہاں روبوٹس نوکر ہوں گے، مارشل آرٹس روبوٹس کی لڑائیاں ہوں گی۔ اس شہر میں ایک جراسک پارک بھی بنایا جا رہا ہے جس میں ڈائناسور روبوٹس کی صورت میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا جو آسمان سے زمین پر تصویر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر میں جینیٹک انجینئرنگ کو بھی مکمل فروغ دی جائے گی۔ اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ ہوگا، بڑے بڑے لگژری ریسٹورنٹ اور عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ شہر 10,200 اسکوائر میل کے رقبے پر پھیلا ہوگا۔ اس شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے اور ایسی پالیسیاں بنائیں گے جس سے وہ سعودیہ کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد صہیونی سعودی عرب کے کافی حصے پر کنٹرول بھی حاصل کر لیں گے۔ رہی بات سعودی بادشاہوں کی، تو وہ اس وقت یہودیوں کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ سعودی شاہی خاندان وہی آل سعود ہیں جنہوں نے خلافت عثمانیہ توڑنے میں یہود و نصار کے ساتھ بہترین کردار ادا کیا، جس پر انعام کے طور پر انہیں سعودیہ میں بادشاہت ملی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ عراق، شام اور لیبیا کی تباہی کے بعد مسلم امہ کبھی اکٹھی نہ ہو سکی۔ الٹا سعودیہ نے اسلامی اطاعت کے نام پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں یعنی یمنی مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا۔ دوسری طرف سعودیہ نے قطر پر بھی یہ کہہ کر پابندیاں لگا دی تھیں کہ یہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ دوستو، حماس وہ تحریک ہے جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی سعودیہ نے نہتے کشمیریوں کے حق میں بولنے کے بجائے ان کے قاتل مودی حکومت کو 75 ارب ڈالر کی امداد دے دی تھی۔ ان سب حالات کو دیکھا جائے، جہاں یہودیوں کے مظالم ہوں، یہودیوں کے ناجائز قبضے ہوں یا فلسطینیوں کی بقا کی جنگ ہو، سعودیوں نے کھل کر اسرائیل کی ہی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطی میں سعودیہ ایران جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ دونوں جانب ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ جس وقت قطر نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اس کے بعد سے سعودیہ نے قطر کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ اس وقت تمام آل سعود و آل مسعود قطر کے خلاف میدان میں آ گئے تھے، جن میں سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات سمیت دیگر عرب ریاستیں شامل تھیں۔ عرب بادشاہوں کے یہ سب اعمال اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بادشاہت پر بیٹھے صرف یہودیوں کی نوکری کر رہے ہیں۔ دوستو، ایک اور دلچسپ حقائق آپ کو بتاتا چلوں کہ صہیونی جس سرزمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اس میں 5 اسلامی ممالک آتے ہیں، جن میں مصر، اردن، شام، عراق اور آدھے سے زیادہ سعودیہ شامل ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے 7 سمندر لگتے ہیں۔ دجال کی آمد سے قبل صہیونی ان علاقوں پر قبضہ 2 صورت میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پہلا یہ کہ یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں، جس میں ان ممالک کی پالیسی صہیونی چلائیں گے مگر حکومت اس ملک کی ہوگی۔ دوسرا آپشن جنگ کا تھا۔ اب تاریخ دیکھیں تو مصر و عرب اور اسرائیل کی 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوئیں۔ آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور امن معاہدہ کر لیا۔ شام اور عراق نے امن معاہدہ پر دستخط نہیں کیے، جس کے نتیجے میں ان پر امریکہ کے ذریعے بڑا حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ 5واں ملک سعودیہ خود ہے۔ سعودیہ کے موجودہ رویے سے یہ بات کھل کر نظر آ رہی ہے کہ سعودیہ بھی اسرائیل سے خفیہ امن معاہدہ کر چکا ہے یا کرنے والا ہے۔ اگر آپ موجودہ حالات اور عرب بادشاہوں کی اسرائیل کی طرف بڑھتے قدموں پر نظر ڈالیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے، ان علاقوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدہ کی شکل میں۔ اب بس ان علاقوں پر قبضہ کر کے جنگ شروع ہونا باقی ہے۔ یہ یقیناً وہی جنگ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمام یہود و نصار اور کفار 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ 80 جھنڈوں والا لشکر امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی نیٹو
اور یورپی یونین ہی ہیں۔ اس جنگ کا ذکر یہودی اور عیسائیوں کی روایات میں بھی آتا ہے، جسے جنگ ہرمجدون یا آرمیگڈن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو اس جنگ کے متعلق یہودی صہیونیوں اور عیسائی صہیونیوں میں اتحاد بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے مطابق اس جنگ کے بعد ہی ان کا مسیح آئے گا جو دنیا پر حکومت کرے گا۔ صہیونیوں کے گریٹر اسرائیل کے بارے میں 4 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا، جنگ ہرمجدون کا آغاز۔ دوسرا، مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ تیسرا مقصد، گریٹر اسرائیل کا قیام، اور اس کے بعد دجال کو حضرت داؤد کے پتھر پر بیٹھا کر تاج پوشی کرنا۔ عیسائی اور یہودی صہیونیوں میں اختلاف صرف ایک بات پر ہے۔ یہودی صہیونی کہتے ہیں کہ دجال مسیح بن کر آئے گا، جبکہ عیسائی صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح بن کر آئیں گے۔ گریٹر اسرائیل اور اس جنگ میں صہیونیوں کے مقاصد کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے، جس کی موجودگی میں یہ سب ممکن نہیں۔ اس لیے یہودی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو لمبے عرصے کے لیے الجھا دیا جائے اور پیچھے عرب میں اپنے مقاصد حاصل ہو سکیں۔ دوسری بڑی رکاوٹ ترکی، قطر اور ایران ہیں۔ تینوں ممالک فلسطین پر اسرائیلی قبضہ کی سخت مخالفت کرتی ہیں۔ ترکی کے صدر مسلمانوں کو جگانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کے خلاف بھی عرب بادشاہوں اور صہیونیوں کی جانب سے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ 2016 کی ترکی کی بغاوت بھی اس کڑی کا حصہ تھا۔ قطر اور ایران بھی گریٹر اسرائیل کے سخت خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطر اور ایران کو بھی اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے۔ دوستو، آپ بہت جلد قرب قیامت کی نشانیوں کو پورا ہوتا دیکھیں گے۔ ایک طرف پاکستان بھارت سے غزوہ ہند لڑ رہا ہوگا، تو دوسری جانب تیسری جنگ عظیم یا جنگ ہرمجدون عرب پر نافذ کر دی جائے گی۔ صہیونی دجال کی آمد سے قبل سعودیہ کو گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتی ہیں، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہیں، اور یہ شہر بھی اس مقصد کی خاطر بنایا گیا ہے۔ صہیونی اس شہر کو تجارت کا مرکز بنانا چاہتی ہیں۔ اس شہر کے بننے سے یہودیوں کے قبضے میں 26,500 کلومیٹر کے علاقہ تک رسائی ہوگی، جہاں وہ ایک بڑی بندرگاہ بنائیں گے جس سے وہ یورپ، افریقہ اور ایشیا میں بھی تجارت کر سکیں گے، اور یہاں رہ کر سعودیہ کی معیشت کو بھی کنٹرول کریں گے۔ اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عمارت دبئی میں برج خلیفہ ہے، جبکہ اس سے بھی بڑی عمارت سعودیہ میں جدہ ٹاور کے نام سے زیر تعمیر ہے، جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی۔ آخر دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب میں ہی کیوں موجود ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب قیامت کے حوالے سے ایک حدیث پر روشنی ڈالتا ہوں کہ عرب کے بدو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہ تھے، وہ قیامت سے قبل ایک دوسرے کے مقابلے میں اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی کے باوجود دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب میں موجود ہیں۔ دجالی محل کی تعمیر کے بعد دجالی شہر کی تعمیر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ دور فتن کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کو دجال اور اس کے فتنوں سے آگاہ کرنا لازم ہو چکا ہے، تاکہ مسلمان خود کو دجال کے فتنوں سے بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ میں اتحاد پیدا کرے اور امت مسلمہ کو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔